عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب دوم ایمانیات و عبادات حصہ الف ایمانیات، جس کا عنوان آخرت پر ایمان ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے، عقیدہ آخرت کا معنی و مفہوم، عقیدہ آخرت کے جو اثرات ہیں اور دنیا اور آخرت کا جو باہمی تعلق ہے، اس کو آج ہم تفصیلاً پڑھیں گے اس سبق میں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس سبق کو تفصیلاً پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ باب دوم ایمانیات و عبادات حصہ ایمانیات، سبق نمبر 1، آخرت پر ایمان، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ عقیدہ آخرت کے معنی و مفہوم کو سمجھ سکیں، عقیدہ آخرت کی اہمیت سے آگاہی حاصل کر سکیں، عقیدہ آخرت کے اثرات سے آگاہی حاصل کر سکیں، آخرت اور قیامت کے تصور کو سمجھ کر دنیا اور آخرت کا باہمی تعلق سمجھ سکیں، آخرت میں جواب دہی کا احساس اپناتے ہوئے نیک عمل کرنے کی طرف راغب ہو سکیں۔ پڑھیے، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، ترجمہ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کا معنی و مفہوم۔ عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر پختہ یقین رکھنا ہے کہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا اور اس میں موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس دن ایک نیا نظام قائم ہوگا، اسی کو آخرت کا دن کہتے ہیں۔ عقیدہ آخرت دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ آخرت کی بھی تعلیم دی۔ ارشاد باری تعالیٰ، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ترجمہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آخرت کو ماننا اور اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آخرت کا دوسرا نام قیامت ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کو قاریہ بھی کہا گیا ہے۔ قاریہ کا معنی ہے دہلا دینے والی۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ انسان سے اس کے تمام اچھے اور برے اعمال جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے ان کا حساب لے گا۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ اس کے اعمال لکھنے کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ فرشتے ہمارے اعمال نامہ لکھتے ہیں۔ ہم دنیا میں جو بھی اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ نیکیاں ہوں یا برائیاں، ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر انسان کے سامنے اس کا یہ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا اور وہ اس سے انکار نہیں کر سکے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ترجمہ، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ ہر انسان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں داخل ہوگا جہاں بے شمار نعمتیں ہوں گی، اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے اسے دوزخ میں بھیجا جائے گا، اور وہی ان کا مستقل ٹھکانہ ہوگا، اور دوزخ انتہائی تکلیف دہ جگہ ہے۔ عقیدہ آخرت کے اثرات۔ انسانی زندگی پہ عقیدہ آخرت کے بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان برائی کے راستے کو چھوڑ کر اچھائی کے راستے کی طرف راغب ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں شجاعت و بہادری جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ حق کی خاطر اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنے سے نہیں ڈرتا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان کے دل میں صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے مال و دولت کی محبت میں کمی آ جاتی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے جس پر آخرت میں سزا ملے گی، لہٰذا پوری دیانت داری سے اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے، خواہ ان فرائض کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہو یا بندوں کے حقوق سے۔ عقیدہ آخرت پر یقین انسان میں اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آخرت کے دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اور کامیابی کا انحصار صرف نیک اعمال پر ہوگا۔ دنیا اور آخرت کا باہمی تعلق۔
ہماری دنیاوی زندگی اصل میں آخرت کی تیاری ہے. ہماری یہ زندگی عارضی ہے اور موت کے بعد والی زندگی ہی ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے. اس دنیا میں ہم جو بھی اعمال کریں گے اس کا نتیجہ قیامت کے بعد ملے گا. ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر وقت نیکی اور بھلائی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نیکیوں کا اجر آخرت میں ملے. انہیں دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر مکمل یقین رکھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی کی اہمیت سے آگاہ ہوں. زندگی کی یہ نعمت ایک بار ملتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں گزاریں اور صرف اسی کی عبادت کریں. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کریں. ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آئیں. والدین کی خدمت کریں. اپنے فرائض دیانت داری سے ادا کریں. لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں. ہر برے کام سے بچیں. آپس میں محبت اور اتفاق و اتحاد سے رہیں. اس کے علاوہ ہم ہر وہ عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا کہ دنیاوی زندگی کے علاوہ ہم آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے سبق پڑھا وہ تھا آخرت پر ایمان. اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ آخرت کا معنی و مفہوم کیا ہے، عقیدہ آخرت کتنا ضروری ہے اور عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہمیں دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے عقیدہ آخرت کی کس طرح سے فکر اور تیاری کرنی چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں آپ اس سبق کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں اس سبق کی مشق کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.